تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کیا کہ قرآن ہر گھر میں سمرا اور سجا پڑا ہوگا مگر اسے پڑھنے والا کوئی نہیں، اور آج وہ صورت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو، دوسرا اس وقت یاد آتا ہے، بعض علاقوں میں شاید یہاں بھی ہو، کہ جب دلہن گھر میں لاتے ہیں نا شادی کر کے، اسے گھر کی چوکھٹ پہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے قرآن لاؤ، پھر قرآن لاتے ہیں، پھر اس کے سر پہ اس کا سایہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اب اندر آ جاؤ۔ ادھر بھی ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے یہ ہمارے ادھر سرگودا میں اور گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے، اور بھی کئی علاقوں میں دلہن کو وہاں روک دیتے ہیں۔ اب سسرال میں پہنچی ہے نا، اب بیٹے کی بارات کے ساتھ دلہن آئی ہے، اب اسے دہلیز پہ روک دیا، کیوں؟ کہ قرآن لاؤ تاکہ اس کے سائے میں اندر آئے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اب تجھے قرآن یاد آیا جب شادی سے 10 دن پہلے 20 دن پہلے تیرے گھر میں ڈیک لگے تھے اور کنجریوں کے گانے چل رہے تھے نادان، اس وقت نبی کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا تجھے؟ جب تیرے گھر میں شیطان ناچ رہا تھا اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب تیرے گھر میں نبی کی امت کی وہ بیٹیاں، حضور کی امت کی عورتیں جو گھر میں مصلے پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں نبی کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، جب شادی کے موقع پر تیرے گھر میں ڈھول کی کتاب پر وہ گیت گا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب دلہن چوکھٹ پہ پہنچی ہے تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ اس وقت قرآن کی طرف پشت کیوں کر لی تھی؟ قرآن آواز دے رہا تھا کہ گانوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اور پورا مہینہ تیرے گھر میں شیطنت ناچتی رہی اور شریعت کی دھجیاں اڑتی رہیں، اور اب دلہن آ پہنچی تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو۔ اب یہ بھی صرف دہلیز تک قرآن ہے، پھر وہ اندر آ گئی تو قرآن الماری میں اور دلہن سورے ہوئے کمرے میں، وہ وہاں پہنچ گئی، اور جو بیاہ کے لایا ہے نا، جس کی عزت بنی ہے، اس نے ابھی اپنی بیوی خود نہیں دیکھی کہ غیر محرم